بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہا کرو، اس سے انسان کی مصیبتیں، پریشانیاں اور بلائیں دور ہوتی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی جو آمدن ہے، جو اس کا ذریعہ معاش ہے، جو وہ پیسے کماتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اسے چاہیے اس میں سے کچھ پیسے صدقے کے طور پر کسی کو دے دیا کرے، چاہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرے، چاہے کسی غریب کی مدد کر دیا کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ایسا رواج ہے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں اور مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ان کو بھی پیسے دے دینے چاہیے، لیکن اگر آپ کسی غریب بچے کو بکس لے کر دے دیں یا کسی غریب بچے کو اسکول کی وردی لے کر دے دیں گے، یا کسی غریب یتیم بیوہ اور بے سہارا بچی کی شادی کروا دیں گے، تو اس سے بڑھ کر صدقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، صدقہ دینا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی ہزاروں بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ٹلتی ہیں اور انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی آمدن میں سے صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دے دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک تیز ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام، ہوا میرا سارا آٹا اڑا کر لے گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ اس نے عرض کی، ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے کشتی کا سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ پیارے دوستو، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ پیارے دوستو، ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ ناظرین گرامی، عورت کو فقیر کی فریاد سن کر اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر اس کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔
اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، جب عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو اس کا شور سن کر اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان لڑکے آئے اور انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو ساتھ لے کر دریا سے باہر نکل آیا۔ عورت اپنے لخت جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب دوسرے شخص کے باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دھم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ ناظرین گرامی، جب اس عورت کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے اور وہ اتنی زیادہ خوش ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ ناظرین گرامی، انہوں نے کہا کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھیں، جن کی وجہ سے تو مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرتا رہے کرے، کیونکہ صدقہ انسان کے اوپر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ جو اس نے کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اس کی مشکلات کو حل کرنے میں اس کے لیے حاضر کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔